دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دو لوگ بالکل ایک ہی منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، مطلب فرض کریں سڑک پر ہونے والا کوئی حادثہ ہے یا کوئی غریب انسان بیٹھا ہے، ایک شخص کے اندر اسے دیکھ کر شدید ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جبکہ دوسرا شخص صرف حقارت یا بے حسی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اور یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے۔ یہ بحث دراصل محمد فاروق راشد کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر سے نکلی ہے۔ تحریر کا نام ہے نظر اور دیکھنے کا نظریہ، انسان، معاشرہ اور تعمیر فکر۔ صحیح، تو آج کا ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ انسانی فیصلوں اور رویوں کا اصل محرک کیا ہے۔ میں اس بحث میں یہ موقف پیش کروں گا کہ جو ہمارا نظریہ ہے، یعنی ہمارا آئیڈیالوجی یا پرسپیکٹو، وہی وہ بنیادی فکری ڈھانچہ ہے جو حقیقت کو معنی پہناتا ہے۔ اور میری رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں یہ دلیل دوں گی کہ نظریہ بننے سے بہت پہلے انسان کی جو نظر ہے، یعنی اس کے دل کی فوری کیفیت اور خلوص، وہ اصل طاقت ہے جو ہمارے رویوں کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو پھر اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، نظریہ ہی تو انسان کو بتاتا ہے کہ اسے ایک منظر کو ڈیکوڈ کیسے کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ، اگر ہم انسان کے دنیا کو دیکھنے کے عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اس کے بالکل آغاز پر جانا ہوگا۔ مصنف نے ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو دل دیکھنا چاہتا ہے۔ دل دیکھنا چاہتا ہے لیکن دماغ؟ نہیں، آپ ذرا اس کی فزکس پر غور کریں۔ جب روشنی کسی منظر سے ٹکرا کر آنکھ پر پڑتی ہے تو وہ محض ایک کچا ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے پروسیس کون کرتا ہے؟ میری مانے تو کوئی بھی نظریہ یا فکری اینک بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا دل اس کا استقبال کرتا ہے۔ میں اسے ایک جدید کیمرے کی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ کیمرے کی مثال؟ اس پر حسد یا نفرت کی خراشیں پڑی ہیں تو آپ کوئی بھی مہنگا ترین سافٹ ویئر یا فلٹر لگا لیں، تصویر کبھی ٹھیک نہیں آ سکتی۔ یہ جو فوری کیفیت ہے، یہی نظر ہے۔ یہ کیمرے کے سینسر اور سافٹ ویئر والی مثال باقی بہت دلچسپ ہے، لیکن میں اس سے ایک بالکل مختلف نتیجہ نکالتا ہوں۔ دیکھیں، ایک کیمرے کا سینسر تو صرف روشنی جذب کرتا ہے نا؟ ہاں، روشنی جذب کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کس چیز کی تصویر لے رہا ہے۔ اسے کوئی معنی دینے کے لیے ایک پروسیسنگ الگوریدم کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی ذہن کے لیے وہ الگوریدم ہمارا نظریہ ہے۔ اچھا؟ جی بالکل، نظریہ راتوں رات نہیں بنتا۔ یہ برسوں کے تجربات، تعلیم اور کلچر کا ایک فریم ورک ہے۔ آپ دماغ کے کام کرنے کے طریقے پر غور کریں۔ ہمارا دماغ ہر سیکنڈ لاکھوں معلومات وصول کرتا ہے، لیکن وہ سب پروسیس نہیں کر سکتا۔ صحیح، وہ فلٹر کرتا ہے۔ بالکل، وہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے ان چیزوں کو جو ہمارے نظریے سے میل نہیں کھاتیں۔ ایک کامیاب کاروباری شخص کرائسس میں موقع کیسے تلاش کر لیتا ہے؟ یہ اس کے دماغ کی برسوں کی ٹریننگ اور مثبت نظریہ ہے۔ حقیقت سب کے سامنے ایک تھی، لیکن نظریاتی سافٹ ویئر نے کچے ڈیٹا کو بامقصد بنا دیا۔ میں مانتی ہوں کہ دماغ فلٹر کرتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ آپ جس الگوریدم کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ انسان کو عمل پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے؟ ہم اسی تحریر سے غریب شخص والی مثال لیتے ہیں۔ ہاں، وہ سڑک پر بیٹھے شخص کی مثال۔ بالکل، ایک شخص طرز کھاتا ہے لیکن آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا حقارت سے دیکھتا ہے اور تیسرا رک کر مدد کرتا ہے۔ اب آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ سارا فرق صرف ان کی سماجی ٹریننگ یعنی نظریے کا ہے۔ جی ہاں، یہ مکمل طور پر ان کی فکری ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ میں اسے سامعین کے لیے تھوڑا اور کھول کر بیان کرتا ہوں۔ آپ ایک تربیت یافتہ ڈاکٹر کو دیکھیں، کسی محفل میں وہ کسی کا پیلا پن دیکھ کر فوراً پہچان لے گا کہ اسے فلاں بیماری ہے۔ ہاں، کیونکہ اس نے میڈیکل پڑھا ہے۔ بالکل، ایک عام آدمی 1000 بار دیکھے گا، اسے علامات نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کے پاس وہ طبی نظریہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس تیسرے شخص نے مدد کی، اس کا ورلڈ ویو ایسا تھا جہاں انسانی ہمدردی کو ترجیح دی گئی تھی۔ پہلے شخص کا نظریہ شاید یہ تھا کہ مدد کرنا تو ریاست کا کام ہے۔ مجھے آپ کا یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اخلاقیات کو خالصتاً میڈیکل سائنس کے پیمانے پر ماپنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ میں مان لیتی ہوں کہ نظریے نے اس تیسرے شخص کو کتابی اصول دے دیا کہ مدد کرنی چاہیے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جان لینا
اور عمل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم سب اکثر غریبوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ہمارا فلسفہ مانتا ہے کہ مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمارا ہاتھ جیب تک نہیں جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شاید وہ نظریہ اتنا پختہ نہیں ہوتا؟ نہیں، کیونکہ اس مخصوص لمحے میں دل کے اندر وہ ارتعاش پیدا نہیں ہوتا جسے شفقت کہتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں ہمدردی یعنی ایمپتھی ایک خالص جذباتی رد عمل ہے۔ اس کا تعلق ہمارے امیگڈالا سے ہے، جو فوری قلبی کیفیات کنٹرول کرتا ہے، جبکہ نظریہ تو پری فرنٹل کارٹیکس کا سست منطقی عمل ہے۔ ایک سیکنڈ، مجھے معلوم تھا آپ ہمدردی کو محض ایک غیر ارادی کیفیت کہیں گی، لیکن کیا یہ دل کی فوری کیفیت خلا میں پیدا ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، وہ فوری رد عمل بھی ہمارے لاشعور کے بیٹھے نظریات کا ہی عکس ہوتا ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فوری ہمدردی لاشعوری نظریہ ہے؟ بالکل، لیکن چلیں انفرادی سطح سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ رویے مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج آپ سوشل میڈیا یا ٹی وی کو دیکھیں، وہ لوگوں کے دل براہ راست کنٹرول نہیں کر رہے، وہ نظریہ بنا رہے ہیں، ان کے برین واشنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ جب معاشرے کا نظریہ بگڑتا ہے تو پوری سوسائٹی تباہ ہوتی ہے۔ نفرت اور تقسیم کے پیچھے ہمیشہ ایک سوچا سمجھا نظریہ کام کرتا ہے۔ ہجوم کو چلانے والی طاقت نظریہ ہے۔ یہیں تو ہم تحریر کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کہا نفرت کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے۔ ذرا مصنف کی بد نظری کی تشریح پر غور کریں۔ عام طور پر ہم اسے کوئی خاص گناہ سمجھتے ہیں، لیکن مصنف نے اس میں حسد، حقارت اور شک کو بھی شامل کیا ہے۔ صحیح۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا حسد کوئی سیاسی نظریہ ہے؟ کسی کی کامیابی سے جل جانا کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ایک شخص کا سیاسی نظریہ بہترین ہو سکتا ہے، وہ مساوات پر تقریریں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ساتھی کے لیے حسد ہے تو وہ ماحول تباہ کر دے گا۔ واہ، یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ حسد بظاہر ایک قلبی بیماری لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو اس کے پیچھے بھی ایک زہریلا نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ حسد کے پیچھے نظریہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، جسے ہم اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اس پر مبنی ہو۔ یہ وہ نظریاتی فلٹر ہے جو بتاتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کا ذخیرہ محدود ہے۔ اچھا، مطلب آپ اسے بھی ایک فریم ورک بنا رہے ہیں۔ بالکل، اگر سامنے والے کو ترقی مل گئی تو اس کا مطلب ہے میرے حصے کی کامیابی کم ہو گئی۔ جب انسان کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ زندگی ایک زیرو سم گیم ہے، تو جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ حسد ہے۔ اگر اس کا نظریہ فراوانی یعنی ایبنڈنس کا ہو تو دل خود بخود حسد سے پاک ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ نے اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کی بہت خوبصورت تشریح کی، لیکن آپ ایک بنیادی انسانی خامی کو حد سے زیادہ انٹلیکچولائز کر رہے ہیں۔ مطلب کیا جب انسان جلتا ہے تو اس کے دماغ میں ریاضی چل رہی ہوتی ہے؟ ریاضی نہیں، لیکن ایک لاشعوری کیلکولیشن ضرور ہوتی ہے۔ حسد کوئی حسابی غلطی نہیں ہے، یہ دل کی قناعت کا چھن جانا ہے۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ مصنف نے اس کا کیا حل دیا ہے؟ انہوں نے ویژن اکیڈمی کی مثال دی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مصنف کا جواب بالکل دو ٹوک ہے۔ انہوں نے تعلیم کو راستہ کہا ہے۔ ویژن اکیڈمی کا مقصد ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جو بچوں کے نظریے کی درستگی کرے۔ اگر بچے کو شروع سے ہی ایک متوازن فکری ڈھانچہ دیا جائے تو وہ بڑے ہو کر ہر چیز کو درست فلٹر سے دیکھے گا۔ یعنی آپ کے خیال میں سب کچھ نصاب اور اساتذہ پر ہے؟ جی، اساتذہ صرف سائنس نہیں پڑھاتے، وہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بناتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم سے سوسائٹی کا زاویہ نگاہ درست کر دیں تو حسد اور حقارت جیسی بیماریوں کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ ہم ایک ایک فرد کے دل میں جھانک کر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میں جانتی تھی کہ یہ دلیل آئے گی، لیکن مصنف کے الفاظ یاد کریں۔ انہوں نے ویژن اکیڈمی کے لیے کہا ہے کہ صرف نصابی تعلیم نہ دی جائے بلکہ اخلاقی اور فکری تربیت بھی دی جائے۔ انہوں نے کن اصولوں پر زور دیا؟ عزت کرنے پر اور حسد سے بچنے پر۔ بالکل، ہر انسان کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا کسی کو عزت دینا صرف ایک ڈیٹا ٹرانسفر کا نام ہے؟ آپ بچے کو تھیوری رٹا سکتے ہیں کہ حسد بری چیز ہے، اسے امتحان میں 100 نمبر بھی مل جائیں گے، لیکن کیا اس سے وہ عزت کرنا سیکھ جائے گا؟
کچھ حد تک تو سیکھے گا نا؟ نہیں، عزت دینا محض ایک علمی نظریہ منتقل کرنا نہیں ہے، یہ بچے کے باطن کو اس کیفیت پر لانا ہے جسے مصنف نے خیر خواہی کا جذبہ کہا ہے۔ یہاں استاد کی اپنی نیت اور اس کی اپنی نظر بہت اہم ہے۔ اگر استاد کی نگاہ میں شفقت نہیں ہے تو نظریہ بچہ سیکھ لے گا، لیکن اندر خیر خواہی پیدا نہیں ہوگی۔ خیر خواہی دل سے پھوٹتی ہے۔ دیکھیں، میں خیر خواہی کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جب آپ کہتی ہیں کہ یہ خالصتاً دل سے پھوٹتی ہے تو ہم انسان کو دو خانوں میں قید کر رہے ہیں۔ مصنف کا کلیدی جملہ تھا کہ نظر اور نظریہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہاں، بالکل کہا ہے انہوں نے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ دل کے خلوص کو پروان چڑھنے اور دیرپا رہنے کے لیے ایک مضبوط نظریاتی زمین چاہیے۔ ایک طالب علم کو ہم کہتے ہیں کہ ناکانی سے سیکھے، یہ امید کیا محض دل کا جذبہ ہے؟ نہیں، یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک ورلڈ ویو ہے۔ ایک رہنما قوم کو چلاتا ہے تو صرف پاکیزہ نگاہ سے نہیں، ٹھوس نظریے سے چلاتا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ نظریہ ترتیب دیتا ہے، لیکن آج کی گفتگو کا نچوڑ مصنف کے آخری پیغام میں ہے۔ انہوں نے کہا، دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نظر بدلیں، کیونکہ جب نظر بدلتی ہے تو نظریہ بدلتا ہے۔ شروعات نظر سے ہوتی ہے۔ تو آپ ترتیب پر زور دے رہی ہیں؟ جی، نظر یعنی خلوص نیت پہلی اینٹ ہے۔ اگر دل ہر انسان میں خیر تلاش کر لے تو اس پر بننے والا نظریہ خود بخود مثبت ہوگا۔ اگر بنیاد میں ہی بدگمانی ہے تو بہترین نظریاتی محل بھی ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ واقعی یہ ترتیب بہت غور طلب ہے۔ اچھا، اگر ہم اس طویل بحث کو سمیٹیں تو ایک بات پر ہم متفق ہیں، اور وہ یہ کہ دنیا کو محض آنکھوں سے دیکھنا مشاہدہ نہیں ہے۔ حقیقت تک پہنچنے میں باطن، دل اور دماغ دونوں شامل ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میری دلیل آج بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کائنات میں راستہ تلاش کرنے اور تجربات کو جوڑنے کے لیے ایک واضح اور مثبت نظریہ ناگزیر ہے۔ یہ نظریہ خام جذبوں کو سمت دیتا ہے۔ اور میری رائے اب بھی یہی ہے کہ آپ جتنی بھی شاندار فکری یعنی کہ پہن لیں، اگر پیچھے دھڑکنے والے دل میں خلوص کی روشنی نہیں تو ہر منظر تاریک ہی رہے گا۔ اندرونی پاکیزگی ہی اصل کسوٹی ہے۔ اور شاید یہی اس تحریر کا سب سے بڑا حسن ہے کہ یہ مسلسل سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم کسی ایک کو فاقد قرار نہیں دے سکتے، یہ فیصلہ ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں۔ بالکل۔ اگلی بار جب آپ کسی واقعے پر مثبت یا منفی رد عمل دیں تو خود سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ کو اپنی فکری اینک اپڈیٹ کرنی ہے یا اپنے دل کے کیمرے کا سینسر صاف کرنا ہے۔ ہاں، اور دونوں میں سے جو بھی سچ ہو، حقیقت کا سفر باہر کی دنیا سے نہیں، آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری اس گفتگو میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔